سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یخسر المبطلون، گناہگار لوگ، باطل لوگ، کافر مشرک یقیناً بہت نقصان میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر گناہگار گروہ کو جاثیہ دیکھو گے، گھٹنے کے بل وہ کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ جب زمین سے لگیں گے تو یہ گھٹنے زمین پر رکھیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، سجدے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ان کی پیٹھ کو پکڑ لیں گے اور کہا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکایا آج جھکنے نہیں دیں گے۔ کانپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، پھر فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ کل امت، ہر گروہ، تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے نامۂ اعمال کے مطابق بلایا جائے گا۔ جس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس سے کہا جائے گا اے نیکوکار آ جا، اے نیکی کرنے والے جنت کی طرف آ جا۔ اور جو گناہگار ہوگا اس سے کہا جائے گا اے بے نمازی، اے فاجر، اے مغرور، اے متکبر، جہنم کی طرف تو چلنا شروع کر دے۔ لیکن کوئی جہنمی جہنم کی طرف جانے کو تیار نہ ہوگا، کہ فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ الیوم، آج کا وہ دن ہے، تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے تھے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ہم سوچ لیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیسا بدلہ ملے گا۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، ایسی زندگی گزاریں جس میں نیک اعمال ہوں، جس پر جنت کی بشارتیں ہیں۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا مقرر کردہ نامہ اعمال ہے، یعنی ہم نے اسے مرتب کیا، فرشتوں کو ہم نے حکم دیا وہ تمہارے حال خیال کو لکھتے رہے، تمہاری ہر سوچ کو لکھتے رہے، تمہاری ہر نگاہ کو لکھتے رہے، تمہاری ہر بات کو لکھتے رہے۔ ینطق علیکم بالحق، اب یہ نامہ اعمال تم پر حق کے ساتھ بات کرے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اس وقت ذلت اور رسوائی کا وہ وقت ہوگا جب گناہگار سے کہا جائے گا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا نامہ اعمال ساری مخلوق کو پڑھ کے سناؤ۔ اس میں اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے ان کے سامنے۔ اے مالک و مولا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک جو تم کام کرتے تھے وہ ہم لکھتے تھے، یعنی ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے لکھتے رہے۔ آج وہ سارا کام لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھیں؟ کیا قرآن کی باتیں تمہیں معلوم نہ تھی؟ معلوم سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ لوگوں کی معلومات کتنی ہے تو ڈاکو یا چور یا رشوت خور یا سود خور کوئی بھی ہو، اس سے ذرا بیٹھ کر دینی مسئلے پر ڈسکس تو کریں۔ وہ آپ کو نماز کے ایسے ایسے فضائل سنائیں گے،
اور گناہوں کی ایسی ایسی نحوستیں بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. معلوم سب کو ہے, جنازہ گھر کے اندر ہو اور غسل دیا جا رہا ہو اور باہر لوگ دریوں پر بیٹھے ہوں, تو ذرا ان کی گفتگو پہ غور کریں, کیسی وہ پیاری پیاری گفتگو کرتے ہیں. ارے بھائی دنیا میں کیا رکھا ہے, وہ بھی چلا گیا, ہم بھی چلے جائیں گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے, یہ دنیا کا مال تو یہی رہ جائے گا, سب کا دن مقرر ہے, سب کو جانا ہے, انسان کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. اس طرح کی وہ اسی مفہوم کی کئی باتیں آپ سنیں گے, مگر وہ گفتار کے غازی ضرور ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں. ایسے ہی ہمارا حال ہے. اے مالک و مولا, ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ فاستکبرتم, پس تم نے تکبر کیا اور گناہوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. وکنتم قوما مجرمین, اور تم گناہگار قوم تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب کہا جائے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور جب یہ کہا جاتا کہ قیامت سچی ہے, ضرور واقع ہوگی. وَالسَّاعَةُ, اور قیامت, اس کے وقوع میں واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. جب تمہیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں, قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, تو تم قیامت کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا, اور کہتے کہ ہم تو صرف گمان کرتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ, اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. یعنی تم کہتے کہ ہمارا یہ گمان ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی, اور یہ بات جب تم کہتے تو تمہیں بھی اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ کیا تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو. یقین جانیے کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایک تو گناہ کرتے ہیں, پھر گناہ کا عذر پیش کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا عذر گناہ بدتر از گناہ, گناہ کر کے گناہ تسلیم نہ کرنا, برائی کو برائی نہ سمجھنا, اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا, یہ اس سے بڑی غلطی ہے. غلطی کرنے کے بعد انسان اگر غلطی تسلیم نہ کرے تو اس سے بڑا گناہگار ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, تو لوگ جب برائی کی طرفداری کرتے ہیں, اگر وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں تو اکثر اوقات ضمیر مخالفت کر رہا ہوتا کہ زبان سے تو یہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن دل جانتا ہے. ایک طرف جب انہیں سمجھایا جائے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کاروبار میں, تو کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا, حالات تو دیکھیں. لیکن ضمیر انہیں ملامت ضرور کرتا ہوگا اگر ضمیر زندہ ہوگا, اور وہ انہیں کہتا ہوگا کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ روزی کا رزاق اللہ ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور تم اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تب بھی اللہ روزی دے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, اور جو انہوں نے گناہ کیے ان کا انجام ان کے لیے ظاہر ہو گیا. اب جہنم کا عذاب اور تباہی ان کے لیے ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. وَقِيلَ, اور کہا جائے گا اے گناہگاروں, اے جہنمیوں, الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ, آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے, آج ہم تم پر رحم نہیں کریں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسا تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا. کبھی دل کے گوشے میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ مر کر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. جس طرح تم نے اس بات کو بھلا کے رکھا, آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے.
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نصیحت کا مذاق اڑاتے ہوئے کفریات بک دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ ایک جملہ جو ایک آیت کا ایک جز ہے، اس ایک جز کے اندر ساری علت اور وجہ کو بیان کر دیا گیا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج کے دن وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو چکا تھا۔ جب خاتمہ کفر پر ہوا، اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی منانا چاہے گا، یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے رب کو منا لو، کہ وہ منانے کا وقت دنیا میں تھا، اب رب کو منانے اور راضی کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، سارے جہان والوں کا رب ہے۔ دنیاوی عہدے، ترقیاں، حکومت، اقتدار، مال، دنیاوی عزت، شہرت، یہ سب عارضی ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اصل طاقت اور قدرت رب العالمین کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اسے رب العالمین نے ذلیل کر دیا، عزت اس کی واپس لے لی گئی۔ اور جس نے مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود عاجزی کی، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے عاجزی کی اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ بندہ ہر معاملے میں کہے میں تو کمزور ہوں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 2,00,000 جنات، انسانوں، پرندوں کو لے کر ہوا میں اڑ رہے تھے، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں ذرہ برابر تکبر آ جائے، یا میرے ساتھیوں کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ جائے، تو اسی وقت ہمارا تخت زمین پر گر جائے۔ یعنی تکبر اس قدر بری چیز ہے۔ نبی تو معصوم ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کبھی اپنی کثرت پر، کبھی اپنی افرادی قوت پر، کبھی اپنے سورس پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنی صحت پر غرور و تکبر نہ کیا جائے۔ غزوہ حنین کے موقع پر دیکھیں، صرف ایک مسلمان نے یہ جملہ کہا کہ آج مشرکین کی تعداد 4,000 ہے اور ہماری تعداد 12,000 ہے، ان سے 3 گنا تعداد بھی زیادہ اور کئی گنا زیادہ اسلحہ بھی ہے، آج تو مشرکین کو وہ سبق سکھائیں گے، وہ بھی یاد کریں گے۔ بس اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی شکست ہو گئی، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، اور جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ جب جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے زخمیوں کی تیمارداری کر رہے ہیں، مشرکین بھاگنے لگے، پھر مشرکین دور گئے، اور دور جا کر یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، 4,000 تیر انہوں نے ایک ساتھ پھینکنے شروع کی۔ اب ایک منٹ میں اگر 4,000 تیر آنے لگے، کھلا میدان
تیر سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں. تو مسلمانوں نے سوچا اگر یہیں کھڑے رہیں گے تو سارے ہی شہید ہو جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ایسا کیوں ہوا معلوم ہے؟ یہ اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص کے دل میں غرور آ گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے تعداد اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرتے. تعداد زیادہ ہو کم ہو، آپ کہتے میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کی بڑائی ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اور جسے وہ مقام دے وہی بلندی پائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 25 پارے ہمارے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی عطا فرمائے.